اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ معزز ناظرین، والعصر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 28ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر ان کے فرزندان حابیل و قابیل کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، حضرت شیس اور یافس کی سرگزشت بیان کی گئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام تک اور وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام تک آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ، اور یہ سلسلہ تاریخ کا مسلسل سفر کرتے ہوئے کاروان انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد ان کے فرزندان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل میں جو خداوند عالم کے پیغمبر گزرے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد سرزمین حجاز پہ آباد رہی، اس اولاد کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت ہاشم اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام، اور حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، اور اس خاندان کا مکمل تذکرہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر گفتگو شروع کی گئی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر اعلان رسالت جو رسول اللہ نے سن 40 عام الفیل میں، کہ جبکہ اپنی حیات گرامی بھی 40 سال تھی، اعلان رسالت فرمایا، اور پھر اعلان رسالت کے بعد کیا مشکلات سرزمین مکہ پہ درپیش رہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کا ہجرت فرما کر مدینہ آ جانا۔ 13 سال اعلان رسالت کے بعد رسول اللہ نے مکہ میں گزارے، اور پھر رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ میں بھی دشمنان اسلام نے رسول اللہ کو چین سے نہ رہنے دیا، اور کیا کچھ وہ کرتے رہے، کون کون سی جنگیں رسول اللہ کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیونکہ ہم بالکل ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں داخل ہو چکے ہیں، اور صرف آج اور کل کا پروگرام ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے، اور تاریخ کے اس روشن ترین باب کا، کہ جو رسول اللہ کی حیات گرامی کا باب ہے، بہت سے تذکرے ابھی باقی ہیں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ چند چیزیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں وہ آپ کے سامنے ان 2 پروگراموں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنی جنگوں کا تذکرہ تھا وہ آپ کے سامنے کیا گیا، 2 مزید مارکے ہیں کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں بیان کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ، اور وہ واقعہ ہے نشر اسلام کا، کیونکہ جہاں یہ غزوات اور جنگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ نشر اسلام کا سلسلہ جو ہے وہ کیسے شروع ہوا۔ مباحلہ کو بیان کرتے ہوئے بھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ رسول اللہ نے خطوط ارسال کرنا شروع کیے اور اپنے نمائندے مختلف علاقوں میں بھیجنا شروع کیے کہ وہ وہاں پہ جا کر تبلیغ اسلام کی ذمہ داری کو سر انجام دیں۔ یمن میں بھی ایک وفد بھیجا گیا کہ جس وفد کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، برا بن عازب بھی اس وفد میں شامل تھے، اور ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ یمن چلے جائیں اور یمن جا کے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ یہ وفد وہاں پہ گیا، اور بقول حضرت برا بن عازب 6 مہینے تک یہ وفد وہاں پہ یمن میں قیام پذیر رہا، اور یہ اپنی کوششیں
تبلیغ کے سلسلے میں کرتے رہے، نشر اسلام کے سلسلے میں کرتے رہے، لیکن راوی یہ بیان کر رہا ہے کہ 6 مہینے رہنے کے باوجود بھی کسی نے ان لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرے اور کوئی ایک شخص بھی مذہب حق کا یعنی اسلام کی جانب مائل نہ ہو سکا۔ 6 مہینے کی مسلسل تبلیغات کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہ ہو پایا اور کوئی ایک فرد بھی اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکا۔ رسول اللہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ 6 مہینے کی اس مسلسل کاوش کے باوجود بھی نہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی شخص ابھی تک دین اسلام میں داخل ہوا ہے، تو رسول اللہ نے پیغام بھجوایا کہ حضرت خالد بن ولید واپس آ جائیں، اور حضرت علی کو اس کام کے لیے رسول اللہ نے مدینے سے روانہ کر دیا، اور جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھی تھے ان کے لیے یہ پیغام بھجوایا کہ اگر کوئی وہاں پہ علی کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ وہاں پہ علی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی واپس آنا چاہے تو وہ خالد بن ولید کے ساتھ واپس آ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے علی کے ساتھ وہاں پہ رہنا مناسب سمجھا، باقی افراد جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب یہاں پہ برا بن عازب کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی جب لوگوں کو، اہل یمن کو خبر ملی کہ وہ تشریف لائے ہیں کہ جو رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، ہمیں رسول کے فرزند ہیں، انہوں نے فوراً امیر کائنات کی جانب توجہ کی، اور امیر کائنات نے اگلے ہی دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر کائنات نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک فصیح و بلیغ خطبہ کہ جس کے اندر امیر کائنات نے یوں سمجھیے کہ اسلام کا خلاصہ ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، توحید و رسالت کا بیان، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ دین کس طرح لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے بہترین دین ہے، اور کس طرح یہ دین معاشرے کے لیے ایک رحمت بن کے آیا ہے۔ امیر کائنات کی اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ پہلے ہی دن پورا قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا، ایک مکمل قبیلہ، صرف ایک خطبے کے نتیجے میں پہلے دن وہ مسلمان ہو گئے، اور جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو رسول اللہ نے امیر کائنات کے لیے دعا فرمائی۔ اب جب پہلے ہی دن ایک پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام لے آیا تو اب آہستہ آہستہ ان کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور یہ قبیلہ ہمدان جو ہے وہ ہمیشہ ہی پھر امیر کائنات کا وفادار رہا۔ اس کے بعد امارت یمن کا ایک معاملہ سامنے آیا کہ رسول اللہ نے یمن کی امارت کے لیے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں یمن کی امارت کے لیے آپ کو ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں، آپ یمن میں ہماری طرف سے امیر مقرر کیے جاتے ہیں۔ امیر کائنات یہاں پر کچھ متردد ہوئے۔ میں یہاں پہ اس واقعے کو یوں کہوں گا کہ شاید مستقبل قریب میں ایک واقعہ پیش آنے والا تھا، اور اس واقعے میں کچھ لوگوں کی طرف سے جو اعتراض ہونا تھا، آج نبی اور علی اسی اعتراض کو رفع کرنے کا بندوبست فرما رہے تھے۔ امیر کائنات نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا سن ابھی کم ہے، اور باقی ارد گرد جو آپ کے احباب موجود ہیں وہ تجربے کے حوالے سے سن و سال میں مجھ سے زیادہ ہیں، اور میں ان سب سے سن و سال میں کم ہوں۔ یہ واقعہ جس وقت پیش آ رہا تھا اس وقت امیر کائنات کی حیات گرامی کل 32 سال تھی، تو میں سن و سال میں ابھی تجربے میں باقی سب سے کم ہوں، تو کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سن و سال معنی نہیں رکھتے، تم میں سب سے آگے ہو، اور میری اس پوری امت میں تم سب سے بڑے قاضی ہو۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا بھی فرما دی کہ اے اللہ، علی کے دل کو ہمیشہ ہدایت آشنا رکھنا، اور اس کی زبان کو ہر عیب اور ہر غلطی سے پاک رکھنا۔ اب جب رسول اللہ کی زبان گرامی سے یہ دعا فرما دی گئی تو اب اس کے بعد امیر کائنات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوئی، میں ہمیشہ حق پہ فیصلہ کیا کرتا تھا کیونکہ رسول اللہ کی دعا میرے ساتھ شامل تھی۔ بہرحال تمام سن و سال اور تجربے میں بڑے لوگوں کی موجودگی میں
رسول اللہ نے امیر کائنات کو یمن کی امارت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں مستقبل میں ہونے والے اور کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جن کے بارے میں یہیں سے ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ سن و سال رسول کی نظر میں معنی نہیں رکھتے ہیں۔ رسول کی نظر میں وہ تدبر، وہ فہم و فراست معنی رکھتا ہے کہ جو خدا بند عالم کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے، اور پھر رسول اللہ کی اپنی دعا جو رسول اللہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں فرما دیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس طرح ایک علم کے رستے سے نشر اسلام شروع ہوئی، اور رسول اللہ نے اسلام کو پھیلانا علم کے ذریعے شروع فرمایا۔ یہ تو وہ طریقہ کار ہے کہ جو رسول اللہ مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کی شرانگیزیاں وہ اپنی جگہ پر ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک علاقہ ہے مدینے سے کچھ فاصلے پر جسے وادی رمل کے نام سے تاریخوں میں لکھا گیا ہے۔ اس وادی رمل میں کچھ لوگ اکٹھے تھے کہ جو وہاں پہ کمین گاہوں میں چھپے رہتے تھے، اور جب انہیں موقع ملتا تھا وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آ کے حملے کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کی کبھی تجارت کے قافلوں کو نقصان پہنچا دینا، کبھی مال مویشی کو لوٹ کے لے جانا، اس طرح کے یوں سمجھے کہ راہ زنی اور ڈاکہ زنی کے کام کرتے تھے، دشمنی ہے اسلام میں۔ وادی رمل میں یہ لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا اور ایک شخصیت کی قیادت میں اس لشکر کو وادی رمل کی جانب روانہ کیا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے وادی رمل میں ان کی سرکوبی کرو۔ وہ لشکر روانہ ہوا، اور جب وہ وادی رمل کی جانب جا رہے تھے تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے پہلے ہی انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ اس وادی کے اندر مختلف، کیونکہ اس وادی کے اندر وہ مقیم تھے تو وہ وہاں پہ چھپنے کی مختلف جگہوں کو جانتے تھے، تو وہاں پہ مختلف جگہوں پر چھپ گئے۔ اور مسلمانوں کا یہ لشکر جب تھکا ہارا وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، چار جانب تلاش کرنے کے باوجود بھی انہیں کوئی نہ مل سکا۔ شام پڑ گئی تو آخر یہ تھکے ہارے رات کے وقت انہوں نے اسی وادی میں پڑاؤ ڈال لیا، اور جب اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ یہاں پہ کوئی دشمن موجود نہیں ہے تو انہوں نے اس پڑاؤ میں سو گئے وہ لوگ وہاں پہ۔ جیسے ہی مسلمانوں کا یہ لشکر سویا، وہ لوگ اپنی کمین گاہوں سے نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ بہت سے لوگ شہید ہو گئے، اور باقی جو تھے وہ چار جانب سے تابڑتوڑ حملوں کی تاب نہ لا سکے، اور وہ وہاں سے میدان کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ جب وہ واپس آ گئے تو اب رسول اللہ نے پھر بعد میں ایک اور شخصیت کی قیادت میں لشکر ترتیب دیا، وہ بھی اسی ترتیب سے، اسی اوقات میں جس میں پہلا لشکر گیا تھا اسی طرح وادی رمل میں پہنچے، اور اسی انداز سے جو ہے وہ سامنے والے راہزنوں نے حملہ کیا، اور اس لشکر کو بھی ناکام واپس آنا پڑا۔ پھر تیسرا لشکر عمر بن العاص کی قیادت میں بھیجا گیا، وہ بھی لشکر گیا اور اسی طرح ناکام واپس آیا۔ پھر چوتھی دفعہ رسول اللہ نے لشکر حضرت علی علیہ السلام کی قیادت میں تیار کیا، اور علی علیہ السلام کی ذمہ داری یہ لگائی کہ آپ جائیے اور دشمنوں کے لشکر کی سرکوبی کیجیے۔ امیر کائنات اپنا لشکر لے کر چلے، اور اب امیر کائنات نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ رستہ تبدیل کیا، کہ جس رستے پہ پہلے لشکر جا رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس رستے پہ سفر نہیں کریں گے، بلکہ ہم دوسرے رستے سے جاتے ہوئے اس لشکر کو روکیں گے اور ان پہ جا کر حملہ کریں گے۔ سو پہلا فیصلہ یہ کیا کہ ہم رستہ تبدیل کریں گے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ ہم وقت بھی تبدیل کریں گے۔ پہلے لوگ دن کے وقت میں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے، اور پھر رات کو وہاں جا کے پڑاؤ ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا تھا۔ امیر کائنات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رات میں وہاں پہنچیں گے سفر کرتے ہوئے، اور ہم صبح جو ہے وہ جا کر ان پہ حملہ کریں گے۔ اب کیونکہ وہاں پہ جو دشمنان اسلام کا لشکر موجود تھا وہ تو اسی رستے پہ آنکھیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جس رستے سے پہلے لشکر آتے تھے، امیر کائنات نے اپنا رستہ ہی اپنے لشکر کا بدل لیا، اور دوسرا اس وقت پہنچے کہ جب ابھی تک وہ خواب سے پوری طرح بیدار نہیں ہو پائے تھے، ابھی صبح کی سورج کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، تو امیر کائنات نے جا کر اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ اور جب حملہ کر دیا تو اس قدر شدید حملہ امیر کائنات نے فرمایا کہ وہ پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ شکست کھا گیا، ان کی اکثریت جو ہے وہ قتل ہو گئے، اور باقیوں نے سرنڈر کر لیا، اور اس طرح یہ مارکہ بھی امیر کائنات نے فتح کیا۔ اور جب امیر کائنات واپس تشریف لائے تو یہاں پہ رسول اللہ نے امیر کائنات کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے شیخ مفید نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا
کہ میری امت کے کچھ لوگ تمہارے بارے میں وہ کہیں گے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں، تو میں تمہارے بارے میں وہ بات کہتا کہ تم جدھر سے ہو کر گزرتے لوگ تمہارے قدموں کے نیچے کی مٹی تک اٹھاتے اور اسے اپنے لیے تبرک سمجھتے۔ یعنی لوگوں کی کمظرفی کی وجہ سے رسول اللہ امیر کائنات کے بارے میں وہ سب کچھ ارشاد نہ فرما سکے کہ جو امیر کائنات کے حقیقی اور اصل فضائل تھے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر اسے سریہ وادی رمل کہا جاتا ہے۔ غزوات وہ جنگیں کہ جن میں رسول اللہ خود شریک ہوئے، اور سریہ وہ جنگ کہ جس میں رسول اللہ خود شریک نہیں ہوئے۔ یہ سریہ وادی رمل کے نام سے جنگ موسوم ہے۔ اس جنگ کی فتح بھی جو ہے وہ امیر کائنات کے اس فہرست میں لکھی جائے گی کہ جو ہر دفعہ امیر کائنات کے جانے کی وجہ سے جنگیں فتح ہوتی رہی۔ اس کے بعد ایک اور جنگ بظاہر سامنے آئی، اور وہ سریہ بنی طے کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بنی طے وہی قبیلہ ہے کہ جس کا سردار دنیا میں اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، حاتم طائی۔ اس زمانے میں کہ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو اس وقت اس قبیلے کا سردار عدی بن حاتم طائی تھا، یعنی حاتم طائی کا فرزند۔ ایک بت خدا انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے علاقے میں، اور فلس نام کا ایک بت جو ہے وہ اس بت خدے میں ان کا معبود تھا کہ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جب لشکر اسلام وہاں پہنچا تو عدی بن حاتم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر شام کی جانب نکل گیا، اور یوں سمجھیے کہ بغیر مزاحمت کے مسلمانوں کو اس سریے میں، اس مارکے میں فتح نصیب ہوئی، اور بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، جس میں مال مویشی بھی شامل تھے، اور بہت ہی معروف عرب کی 3 تلواریں تھیں، وہ بھی اس مارکے میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اور عدی بن حاتم کی بہن یعنی حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بنت حاتم، وہ اس معاملے میں، اس مارکے میں قید ہو گئی، اور باقی قیدیوں کے ساتھ اسے بھی مدینے لے آیا گیا۔ اب یہاں پہ ذرا آپ رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیے گا، اور رسول اللہ کے اس کردار پہ نظر کیجیے گا کہ رسول اللہ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ کی سیرت وہ کیا ہے، اور کس طرح رسول اللہ نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اسلام کی ترویج کی۔ یہ حاتم طائی کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن جب قیدیوں میں مدینہ پہنچی تو اس نے رسول اللہ سے یہ درخواست کی کہ میں ایک بڑے خاندان کی فرد ہوں، اور میرا باپ بہت سخی تھا کہ جو لوگوں کی مشکلات دور کیا کرتا تھا، جو کسی بھی سوال کرنے والے کو خالی نہیں بھیجا کرتا تھا، تو آپ مجھ پہ یہ رحم فرمائیے کہ آپ مجھے آزاد کر دیجئے۔ پہلے دن جب اس نے یہ درخواست کی تو رسول اللہ نے اس کی اس بات پہ کوئی خاص توجہ نہیں کی۔ دوسرے دن جب رسول اللہ وہیں سے گزر رہے تھے کہ جہاں پہ وہ خاتون موجود تھی، تو وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود تھے، اور انہوں نے مجھے وہاں سے یہ پیغام بھجوایا کہ آج رسول کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کرو۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دوبارہ رسول اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ میں ایک ایسے باپ کی بیٹی ہوں کہ جو لوگوں سے سخاوت کیا کرتا تھا اور لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کیا کرتا تھا، آپ مہربانی فرمائیے مجھے آزاد کر دیجیے۔ وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ کہا تو رسول اللہ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے کہ جو لوگوں کی مشکلات میں ان کے کام آیا کرتا تھا اور اس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا تھا، اس لیے ہم اسے آزاد کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ حالات سازگار ہو جائیں اور تمہارے قبیلے کے کچھ لوگ آ جائیں کہ جو تمہیں جانتے ہوں تو ہم تمہیں ان کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ وہ کہتی ہے کچھ دیر میں وہیں پہ رہی، اور پھر ہمارا جان پہچان کا ایک قبیلہ رسول اللہ کے پاس آیا، تو وہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ مجھے ان کے ساتھ روانہ کر دیجئے، تو رسول اللہ نے میری درخواست کو منظور کر لیا اور مجھے ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور میں اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس شام پہنچ گئی۔ وہ کہتی ہے جب میں شام پہنچی تو پہلے تو میں نے اپنا گلہ اپنے بھائی کے سامنے پیش کیا کہ تم مجھے چھوڑ کے وہاں سے نکل آئے، اور پھر میں نے یہ کہا کہ تمہارے لیے بہتری یہ ہے کہ تم مدینہ منورہ چلے جاؤ،
محمد ابن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور جا کر ان کی مصاحبت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تمہیں ان کی صحبت کا شرف نصیب ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو بھی تمہیں ایک بادشاہ کے قریب ترین لوگوں میں جگہ مل جائے گی۔ میرے ساتھ انہوں نے کس قدر اچھا سلوک کیا، کتنے ہی اچھے انداز سے مجھے وہاں پہ رکھا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، اور ہمارے باپ کی نیکیوں کی قدر کرتے ہوئے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ یہ بات جب عدی بن حاتم نے سنی تو وہ مدینہ منورہ آ گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر پیش ہوئے۔ رسول اللہ کے عادات و اطوار و اخلاق و کردار کو دیکھ کر عدی بن حاتم کہتے ہیں مجھے پوری طرح یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بادشاہوں کے اخلاق و اطوار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اخلاق اور کردار ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے ان کے نبی ہونے پر یقین ہو گیا اور میں رسول اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر عدی بن حاتم جو ہے وہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ہی رہے اور اس کے بعد اسلام کے ساتھ انتہائی مخلص رہے، حتیٰ کہ امیر کائنات کے صحابیوں میں شمار رہے، اور امیر کائنات نے جتنی جنگیں لڑیں ان تمام جنگوں میں امیر کائنات کے ساتھ شامل رہے۔ وہ جس شخصیت نے عدی بن حاتم کی بہن کو پیغام بھجوایا تھا کہ آج رسول سے سوال کرو، اس ہستی کا نام بھی علی ابن ابی طالب تھا، کہ جو اس خاتون نے خود بعد میں روایت کیا کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے یہ پیغام بھجوایا، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، جو مزاج آشنائے رسالت ہے، وہ جانتے ہیں کہ کب اور کس وقت رسول کے سامنے کون سی بات کرنی ہے۔ بہرحال اس واقعے نے اور یمن کے واقعے نے ہمارے سامنے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دی کہ رسول اللہ اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ذریعے اور علم کے ذریعے ہمیشہ اسلام کی ترویج اور اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور اسی طریقے کو پسند فرماتے تھے۔ ناظرین محترم، آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔